نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انا انزلناه في ليلة القدر صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درود پاک پڑھا جائے تو مل کر محبت سے پڑھا کریں۔ برکت کے لیے حدیث سماعت کیجیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا تو وہ ایسے ہے دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے۔ اور تیسری حدیث یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پہ 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا، روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو درود پاک کی فضیلت میں بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس لیے صرف چند باتیں عرض کی کہ ہم جب بھی حضور کا نام آئے محبت سے درود پڑھے۔ ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے بڑی شارٹ سی آپ سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، آج رمضان المبارک کی 23ویں رات ہے اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اگر 21 رمضان لیلۃ القدر نہ ہو تو ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان لیں، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے خود فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات۔ یعنی اگر اس ایک رات میں عبادت کی جائے تو وہ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ حضرت نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محفل ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کو پچھلی امت کا تذکرہ سنا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ذکر کرتے کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک عابد گزرا ہے جس کا نام شمعون تھا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے ایسی عبادت کی رب کی کہ 300 سال تک وہ دن میں روزے سے رہتا تھا اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، یعنی دن میں روزہ اور رات میں قیام کرتا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کرتا تھا 300 سال تک۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہوئے اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر ہم تو ان پرانے لوگوں سے عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے، ہماری عمر تو کم ہے، ان کی عمر ہی اتنی زیادہ تھی۔ اب جیسے آپ فرما رہے 300 سال تک عبادت کرتا رہا، تو عبادت کا عالم یہ ہے کہ دن میں روزہ، رات کو قیام۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو 300 سال عمر ہی نہیں ہے، تو اگر ہم ساری زندگی بھی عبادت کریں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر ہم تو رہ جائیں گے، ہماری تو
ان سے حیثیت نیچے ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پریشان ہوا کہ واقعی بات تو یہ صحیح کہتا ہے کہ میری امت کی تو عمر ہی تھوڑی ہے اور پچھلی امتوں میں عمر زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ معاملہ گراں گزرا، تو ابھی حضور علیہ السلام اسی کشمکش میں تھے کہ یہ پچھلی امت کی عمریں زیادہ ہے، میری امت کی کم ہے، ہوگا کیا؟ اسی سنہ میں جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، پوچھنے لگے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ فرماتا ہے آپ غم نہ کھائیں، آپ امت کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبرائیل پچھلی امت میں عمریں زیادہ تھی، عبادت بھی زیادہ تھی، میری امت کی عمر کم ہے، عبادت بھی کم ہے۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ فرماتا ہے آپ پریشانی نہ لیں، وعدہ رہا ہم آپ کی امت کو ایک رات عطا کریں گے، آپ کی امت جاگے گی ایک رات، ہم لکھیں گے 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب۔ تو بزرگوں اور دوستو یہ ساری کائنات میں یہ رونقیں، یہ لیلۃ القدر، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم راتیں عطا کی، رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، چھوٹی سی نیکیاں۔ مشکات شریف دیگر حدیث کی کتابیں بھری ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پہ رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آگے چل کے حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں برکتیں یہ ہیں، اگر کوئی ایک روزے دار کو روزہ کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ابھی حضور کی بات سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو فرمایا وہ ایک دودھ کا گلاس پلا دے، اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ جسے دودھ پلانے کی بھی طاقت نہ ہو، فرمایا کھجور کے چند دانے ہی دے دے۔ یا رسول اللہ جس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو تو فرمایا وہ پانی سے کسی کا روزہ کھلا دے، اللہ تب بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو یہ رمضان المبارک اب آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ میں 2 پیغام آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ ایک تو ہمیں مغفرت کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ یہ رات مبارک راتیں ہیں، تھوڑی دیر بھی جاگیں، اللہ سے اپنے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، دوست احباب کے لیے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے میرا رب فرماتا ہے میرا رب ان ربی حی کریم، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں میرا رب بڑی حیائیں کرتا ہے، میرا رب حد سے زیادہ کرم کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، تو رب عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان راتوں میں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری روح پاک ہو جائے، ہمارا کردار صاف ہو جائے۔ اور دوسری بات بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک اتنا ہم سے ضرور تقاضا کرتا ہے کہ جب رمضان ختم ہو، رمضان صرف ایک ایکسرسائز نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے نمازیں پڑھ لی، رمضان ختم ہوا تو یہ سب سلسلے ختم نہیں۔ رمضان جس طرح حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا، رمضان کے آنے کا بھی مقصد ہے۔ رمضان انسان کے کردار میں تبدیلی چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، میں اس لیے تمہیں روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بنو۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں جانتے ہو میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعمیل کروں، تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، تمہارے کرداروں کو بدل دوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان روزے رکھنے کے بعد کم از کم جب روزے ختم ہو ہمارے کردار میں اتنی تبدیلی جھلک تو نظر آنی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ بات کہنے پر مجبور ہو یار واقعی اس بندے نے روزے رکھے ہیں، تو روزوں کا اثر اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں نظر آ رہا ہے۔ یہ جھوٹ سے دور ہوا ہے، یہ غیبت سے دور ہوا ہے، یہ قرآن کی طرف آیا ہے، اس کو ماں باپ کا ادب آیا ہے، اس کو ہمسایوں کے حقوق آئے ہیں، اس کو بولنے کا طریقہ آیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے کردار میں رمضان تقاضا کرتا ہے۔
خالی یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا اور ختم ہو گیا، ورنہ حدیثوں نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اس نے بری بات کرنا نہ چھوڑا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور اس نے غیبت نہ چھوڑی، مجھے اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ حدیثوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ ہمارے کردار کی تبدیلی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ روزہ چاہتا ہے، رمضان کا مقصد ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہماری دیکھنے والا ہمیں کہے کہ واقعی یار اس بندے نے روزے کا حق ادا کیا۔ میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، میرے آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام آئے تھے انسان کے کردار بدلے، انسان کے کردار میں تبدیلی آئے۔ دو باتیں صرف اس ضمن میں، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا ایک شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا حضور شرط یہ ہے کہ میں نیکی ایک کر سکتا ہوں، کلمہ پڑھا دیں لیکن نیکی ایک کروں گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو نیکی چاہیں گے وہ حکم ارشاد فرمائے میں اس پہ عمل کروں گا۔ حکمت و دانائی کا سمندر تھے میرے آقا۔ ایک نیکی کی شرط پہ، ہم سے کوئی کہے نا کہ ایک نیکی کی شرط پہ توبہ پکڑا دے یا کلمہ پڑھا دے، ہم کہیں گے ایک نیکی کیا، 5 نمازیں پڑھ، فلاں 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 سارے کام کر۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک نیکی کروں گا، کلمہ پڑھا دیں، منظور ہے تو پڑھائیں کلمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ۔ صحابہ انگشت بدندان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں ساری نیکی، ہمیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اس کو ایک نیکی کی شرط پہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہنے لگا لو جی وعدہ تھا کہ نیکی ایک کروں گا، باپ حکم ارشاد فرمایا اس پہ پابندی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب قائم رہنا ہے تو نے؟ اس نے کہا حکم۔ کہنے لگا بتائیے کون سی نیکی کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وعدہ کر کے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ وعدہ کر آج کے بعد جھوٹ۔ اس نے کہا جناب وعدہ تو پہلے ہی ہو گیا، ایک نیکی کی شرط پہ کلمہ پڑھا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں لگے گی، اب جو مرضی کرو لیکن اس میں ڈنڈی کوئی نہیں لگے گی، یہ وعدہ ہو گیا ہے۔ وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا تو پہلے وہ شراب کا عادی تھا، میں خانے میں گیا، جب شراب کا جام اٹھایا تو منہ سے لگانے لگا تو اسے خیال ایک دم دل میں آیا، کہنے لگا یار تو وعدہ کر کے آیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کل تو نے جانا ہے پھر بارگاہ رسالت میں، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی تو وعدہ تو کیا سچ بولوں گا، اگر سچ بولوں گا تو سب کے بھرے مجمع کے اندر عزت نفس مجروح ہو جائے گی، میری بےزتی ہوگی، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر وعدہ خلافی ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے شراب کا پیالہ وہیں رکھا، واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ زنا کے لیے رات کو گیا، جب اندر کمرے میں داخل ہونے لگا طوائف کے پاس تو پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور نے اگر پوچھا کہ رات زنا کیا تھا تو پھر بتانا پڑے گا، نہیں بتایا تو جھوٹ وعدہ خلافی ہوگی۔ وہ وہاں سے بھی واپس پلٹ آیا، ایک نماز، 2 نمازیں، رات سونے لگا، عشاء کی وقت گزر رہا تھا، سونے لگا، پھر خیال آیا کہ یار حضور نے پوچھ لیا عشاء پڑھی تھی یا نہیں، تو وہ وعدہ تو کیا کہ سچ بولوں گا تو پھر بےزتی ہوگی، جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ وہ اٹھا بستر سے جا کے اس نے عشاء پڑھی۔ محدثین کہتے ہیں ایک نیکی کا وعدہ لے کر کلمہ پڑھا، اور جب گیا تھا تو ایک نیکی پاس تھی، اور جب اگلے دن واپس بارگاہ رسالت میں آیا تو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ تو میرے آقا یہ چیزیں حضور چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے خود صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ رب کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے افضل، اس کا انکار نہیں، لیکن اس وقت جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ کسی نے کہا روزہ، زکوٰۃ، حج، سب نے سب باتیں کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ کہنے لگے آقا علیہ السلام، صحابہ نے پھر ہاتھ جوڑے، کہنے لگے حضور آپ فرمائیے۔ فرمایا سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ تو یہ روزہ یہ تقاضا کر رہا ہے ہم سے کہ یار رمضان کے روزے رکھے ہیں، راتوں کو بھی جاگے، تراویح بھی پڑھی، تو کم از کم روزوں کے بعد اتنا تو ہونا دیکھنے والا کہے کہ یار واقعی فرق پڑا ہے۔ اور اگر فرق نہ پڑے وہی حال ہو
تو جس طرح ایک محاورہ نہیں بنا، اب ہمارے یہاں واپس آ کر کوئی بندہ حج کرنا جائے واپس آتا ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. عام لوگ تانا کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو وڈا ہی حاجی ہو گیا، یعنی تنزیہ کہتے ہیں تو وڈا ہی حاجی، یعنی وہاں سے حج سے سب بخشوا کے آ گیا اور اب اتنا ہی زیادہ جھوٹ بولنے لگا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑنا چاہیے، غیبت کرتے ہیں تو چھوڑنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی وہ نیکیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لیتی ہیں لیکن بخشش انہی کے ذریعے سے ہونی ہے. اگر یہ نیکیاں پلے نہیں ہوں گی، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ ہوگا تو پھر بخشش مشکوک ہو جائے گی. اور آخر میں امام محمد بن یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. امام محمد بن یوسف نبہانی آپ بصرہ کے بہت بڑے عالم تھے. وہ جو میں نے بات کہی نا کہ اسلام روزہ کردار کی تبدیلی چاہ رہا ہے. امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرہ میں آئے تو عیسائیوں کا بڑا وہاں پر غلبہ تھا. عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو اکٹھا کیا اور مقصد یہ تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی آئے تو ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور ان کو علمی طور پر شکست دے دیں. جب یہ شکست خوردہ ہو جائیں گے تو اسلام خود بخود نیچے آ جائے گا، عیسائیت اوپر چلی جائے گی. انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ تم نے محمد بن حسن شیبانی کو سوالوں کی ایسی مار مارنی ہے کہ محمد بن حسن شیبانی شکست کھا جائے اور پھر اسلام مغلوب ہو جائے گا، عیسائیت غالب آ جائے گی. اب امام محمد بن حسن شیبانی بصرے میں داخل آئے، 40,000 کے قریب مجمع تھا اور کہتے ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ان کے پادری اکٹھے تھے. امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے میں داخل ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچے امام محمد بن حسن شیبانی کے پاس سے گزرے تو امام محمد بن حسن شیبانی کو سلام کریں. امام محمد بن حسن شیبانی دست شفقت سروں پہ پھیرے جا رہے ہیں. کوئی غیر مسلم بچہ آ کے امام محمد بن حسن شیبانی کو جھکتا، امام محمد بن حسن شیبانی اس کو یہ ذات نہ پوچھتے، مذہب نہ پوچھتے، اسے گلے سے لگا لیتے، اس کے سر پر بھی دست شفقت رکھ دیتے. عیسائی پادری یہ دیکھے جا رہے تھے. جب امام محمد بن حسن شیبانی ہے انہوں نے امام محمد کے چہرے کو دیکھا اور عیسائی پادری جو مناظرے کی غرض سے آئے تھے انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھ کر بجائے مناظرے کے ان کو کہنے لگے حضور ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اسلام میں داخل کر لیں. سبحان اللہ. وہ مسلمان ہو گئے. عیسائیوں نے اپنے ان پادریوں کو پکڑ لیا کہ ظالمو تم نے تو ہتھیار چلانے سے پہلے ہی ڈال دیے، ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا اور تم نے انہی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا. تو جب انہوں نے عیسائیوں پادریوں نے سوال کیا تو وہ جواب دینے لگے. عیسائی پادری وہ کہنے لگے بات یہ ہے جب ہم نے امام محمد بن حسن شیبانی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش دیکھی، ان کے آنے کے انداز کو دیکھا، سنت پر ان کا چلنا دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، بلا تخصیص اپنے پرائے کے فرق کے بغیر بچوں پر ان کی شفقت دیکھی، تو ہم اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. اگر چھوٹے کا کردار اتنا بلند ہے تو بڑے کا کردار کتنا بلند ہوگا. تو بزرگوں اور دوستوں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، رمضان تقاضا کر رہا ہے کہ رمضان میں رب کی بارگاہ میں رجوع بھی کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اپنے کردار میں تبدیلی لائی جائے تاکہ وہ تبدیلی رمضان کے فیوز و برکات کا مظہر بنے ہماری شخصیت کہ واقعی رمضان کے روزے رکھ کے کردار میں تبدیلی آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا، جو کہا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جو صحیح ہے مالک اس سے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ آپ صاحب نے قرآن مجید سنایا، اللہ تعالیٰ ان کا سنانا قبول فرمائے، آپ لوگوں نے سنا آپ کا سننا قبول فرمائے. علامہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. مسجد کے یہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.